رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد مختلف جگہوں پر مختلف بیان فرمایا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو بھی آپ نے سماعت فرمائی، اس میں 4 باتیں ذکر ہیں۔ اللہ نے بڑا احسان کیا، ایمان والوں پر رسول مبعوث فرمایا۔ کام کیا ہے؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کو تلاوت کر کے سنانا لوگوں کو۔ نمبر 2، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرنا، پاک کرنا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا۔ 4 باتیں ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یزکیہم ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ یزکیہم، ان کو پاک کرتا ہے۔ اسی کے لیے لفظ عام استعمال ہوتا ہے تزکیہ نفس، نفس کا تزکیہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، لوگوں کو پاک کرنا، اللہ کی طرف سے تفویض کردہ یہ ڈیوٹی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی خانہ کعبہ کے تعمیر کے بعد، تو یہی دعا فرمائی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اس دعا میں بھی یہ 4 باتیں ذکر ہیں۔ اللہ کی آیات کی تلاوت، کتاب، حکمت کی تعلیم اور تزکیہ نفس۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا هو الذی، اللہ وہ ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہاں بھی 4 باتیں ہیں، اس آیت میں بھی 4 باتیں ہیں۔ یہ 4 جگہ پر، ایک اور جگہ پر بھی ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ وہ باتیں بتائے جو لوگ نہیں جانتے۔ تو اس جگہ پر بھی یہ 4 باتیں ذکر ہیں، تعلیم، کتاب کی، حکمت کی، آیات کا تلاوت کرنا اور لوگوں کا تزکیہ کرنا۔ تزکیہ کا سادہ معنی لغت ڈکشنری کے لحاظ سے پاک کرنا ہے۔ اس کے پاک کرنے کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں، حدیث میں، طہارت۔ طہارت کا معنی بھی پاکیزگی ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، الطہور شطر الایمان، الطہور، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ الطہور، طہارت، طاہر، اس کا معنی بھی پاک ہے۔ بعض دفعہ اس طہارت، طہور کو لوگ صفائی کا معنی دے دیتے ہیں، صفائی، جو کہ صحیح نہیں ہے، غلط العام ہے۔ اس کے لیے لفظ نظافت ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ نظافت، صفائی، جو دیکھنے میں چیز صاف ستھری نظر آئے، کوئی داغ دھبا نہ ہو کپڑوں پر، جسم پر، یا ادھر فرش پر، دیواروں پر، تو کیا کہیں گے؟ صاف ستھرا ماحول ہے۔ اس کے لیے لفظ کیا ہے؟ نظافت۔ ہر لفظ کا اپنا اپنا مقام ہے، استعمال کا اپنا اپنا محل ہے، اپنا اپنا مفہوم ہے، الگ الگ اس کی اہمیت ہے۔ تو نظافت، طہارت، تزکیہ، 3 لفظ ہو گئے نا ہمارے پاس۔ نظافت ظاہری صفائی کو کہتے ہیں جو دیکھنے میں نظر آتی ہے۔ طہارت بھی ظاہری پاکیزگی کا ہی نام ہے، لیکن یہ دیکھنے میں نظر نہیں آتی، ہوتی ہے، نظر نہیں آتی۔ جسم پاک ہے،
अब नज़र तो नहीं आता जिस्म पाक है या नापाक है, ये तो बंदे को ख़ुद पता है ना मेरा जिस्म पाक है या नापाक है। लेकिन नज़ाफ़त जो है, लिबास साफ़ है या गंदा है, मैला है, ये तो नज़र आता है। तो लिहाजा तहारत नज़र ऐसी आने वाली चीज़ नहीं है। दूसरा फ़र्क उलमा ये भी करते हैं। अब हमारा टॉपिक 2 में चलता है, तहारत और तज़किया। नज़ाफ़त को ज़रा अलग कर लेना, वो फ़िलहाल हमारा हिस्सा नहीं है। तहारत और तज़किया, बाज़ उलमा इसको एक ही माना देते हैं, लेकिन बाज़ फ़र्क करते हैं, चूँकि कुरान ने अलग अलग इनको इस्तेमाल किया है। ज़ाहिरी पाकीज़गी को, ज़ाहिरी यानी जो ऊपर ऊपर का निज़ाम है, हमारा लिबास है, जिस्म है और नज़र आने वाली चीज़ें, इनके पाक होने को तहारत कहते हैं, और अंदर दिल दिमाग के पाक होने को तज़किया कहते हैं। अब फ़र्क थोड़ा सा समझ आ चुका होगा यकीनन कि तज़किए का ताल्लुक़, तज़किया इसलिए तज़किया नफ़स बोला जाता है। तहारत नफ़स का लफ्ज़ कम ही इस्तेमाल होता है। जब नफ़स की पाकीज़गी की बात आती है तो क्या लफ्ज़ बोला जाता है? तज़किया। नफ़स इसकी 3 हालतें हैं, है एक ही, मगर इसकी कैफियत, इसकी हैयत बदलती रहती है। और अक्सर जो नफ़स हैं और बज़ाते ख़ुद जो नफ़स है, ये किस तरफ जाता है? ये बुराई की तरफ जाता है। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपने नफ्स को, अपने जिस्म, अपने दिल दिमाग को बरी नहीं समझता। क्यों? नफ्स तो बुराई की तरफ ही ले जाता है। हाँ, इल्ला मा रहिम रब्बी, मेरा रब अगर रहम फरमाए तो नफ्स बचता है, कंट्रोल में रहता है, वरना नफ्स शुतर बेमुहार है। इसकी जिनसी शहवानी ख्वाहिशात बुराई की तरफ ही लेकर जाती हैं, इसको कंट्रोल करना पड़ता है। इसलिए इसको संवारना, डेकोरेट करना, सजाना, इसको पाक करना पड़ता है। ये ख़ुद ब खुद पाक नहीं होता, इसको करना पड़ता है। सिवाय अम्बिया के, अम्बिया का तो मामला ही अलग है, हम अपनी बात कर रहे हैं। इल्ला मा रहिम रब्बी, अल्लाह रहम फरमाए तो फिर नफ्स काबू में रहता है। ये नफ्स का पहला है कि नफ्स बिलअमूम क्या है जी? नफ्स बुराई की तरफ ही ले जाते हैं। तो पहला नफ्स अम्मारा है, बुरा नफ्स, बुराई की तरफ ले जाने वाला नफ्स हर वक्त उधर ही माइल है। इसलिए हम आम जनरल मुआशरे में देखते हैं कि गालियाँ सिखाना नहीं पड़ती, ये ख़ुद ब खुद आ जाती हैं। एक दफ़ा बोल तो बड़े फ्लुएंटली, बड़ी तरतीब के साथ वो बोल कर सुना देगा, मगर उसकी जगह कोई अच्छी बात बच्चे को सिखाएं, बड़े को सिखाएं, तो वो 100 बार भूलेगा, आगे क्या है पीछे क्या है मुझे याद नहीं रहा पहले क्या। लेकिन बुरी बातें, बुरे लतीफ़े, बुरे किस्से कहानियाँ वो A to Z पूरी प्रोनाउंसिएशन के साथ सुना देंगे। एक दफ़ा सुन लें बस। वजह क्या है? वो नफ्स के साथ मैच होती हैं ना चीज़ें, नफ्स अम्मारा के साथ मैच होती हैं, तो दूसरी को बनाना पड़ता है। इसलिए दूसरा नफ्स नफ्स लव्वामा है। एक नफ्स अम्मारा, दूसरा नफ्स लव्वामा। नफ्स लव्वामा क्या है जी? कभी अच्छा कभी बुरा, बुरा काम कर लिया, बुराई हो गई, गलती हो गई, गुनाह हो गया, नाफरमानी हो गई, ओहो फिर ज़मीर ज़िंदा हो गया। पहले ज़मीर मर चुका था, कभी गैरत आ गई, कभी एहसास हो गया, कभी शऊर आ गया कि मैंने तो गलत काम किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। शर्मिंदगी हुई, निदामत हुई, तअस्सुफ़, अफसोस हुआ, एक तो हो गया। अगला दर्जा ये है कि अल्लाह से माफ़ी भी मांग ली, तौबा कर ली, अल्लाह से वादा कर लिया कि या अल्लाह आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा, एक दफ़ा मुआफ़ फरमा दे। तो ये नफ्स लव्वामा है, जो ज़मीर कहते हैं ना, ज़मीर मुलामत करता रहता है। और ईमान का ज़र्रा भी अगर दिल में किसी कोने में मौजूद है तो किसी न किसी स्टेज पर कलमा गो का ज़मीर उसे मुलामत करता है।
وہ کہتا ہے کہ یار کام تو یہ غلط ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ جو نفس ہے نا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اسی امارہ پر محنت ہوتی ہے، محنت کرنے والے محنت کرتے ہیں، یا انسان خود کچھ نہ کچھ کرتا ہے، کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے تو نفس لوامہ پھر بن جاتا ہے۔ تو بہرحال جو دل میں گناہ کھٹکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اثم گناہ کی ڈیفینیشن معنی کیا ہے، کیا تعریف ہے گناہ کی، کسے گناہ سمجھتے ہو؟ الاثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے۔ اگرچہ لوگ فتویٰ ہی دیں، مفتیان فتویٰ دیں، علماء بتائیں کہ یہ گناہ نہیں ہے، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن تسلی بعض دفعہ نہیں ہوتی، ضمیر ملامت کرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں بات سمجھا نہیں سکا، پتہ نہیں عالم صاحب کو بات سمجھ آئی، میری بات سمجھ آئی، میں موقف بیان نہیں کر سکا، انہوں نے بتا دیا، لیکن دل میں کھٹکا لگا رہتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے، یہ گناہ ہے۔ یہ تعریف فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الاثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکتا رہے۔ تو یہ جو کھٹکتا رہتا ہے، یا کبھی کھٹک پڑتا ہے، کبھی ہوش آ جاتا ہے، کس کو آتا ہے؟ دل کو آتا ہے، نفس کو آتا ہے، یہی نفس لوامہ ہے، جسے کبھی خیال آ جاتا ہے۔ یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اللہ نے اس نفس لوامہ کی بھی قسم اٹھا کر بات کی ہے کہ بڑی قیمتی نفس ہو گیا نا، اللہ کو یہ بڑا پسند ہے۔ وہ جب بھی لوٹا میرے پاس آیا، یہی تو ایک ادا اچھی ہے میرے ہر جائی کی۔ گناہ کرتا رہا، اللہ کی طرف سے گناہ کرتا رہا، لیکن پھر بھی لوٹ کر میری طرف آیا، تو یہ بڑا قیمتی نفس ہو گیا نا، اس نے رجوع اللہ کر لیا ہے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہی نفس لوامہ ہے، تو میں اس نفس لوامہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے بندوں پر رب تعالیٰ کا کہ اپنی مخلوق کی ہی اللہ قسم اٹھا کر بات فرما رہے ہیں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس اللوامہ۔ تیسرا نفس، اب نفس کا تزکیہ ہو رہا ہے، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا لوگوں کا، آیات تلاوت کی، پھر ان کو کتاب حکمت کی تعلیم دی، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کتاب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نصاب کیا ہے؟ قرآن کریم، اللہ کی آیات، اس کو سمجھانا، اس کی وضاحت کرنا، اس کی تفسیر، توضیح، تشریح کرنا۔ جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کتاب کی، حکمت کی تعلیم دی، نتیجہ کیا نکلا؟ ان کا تزکیہ ہو گیا، ان کو اعمال پر لائے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے بڑی واضح گمراہی میں تھے، تزکیہ نہیں ہوا تھا نا، تزکیہ نہیں ہوا تھا تو بڑی گمراہی میں تھے، برے سارے کام کرتے تھے۔ نمبر 1 کفر تھا دل میں، شرک تھا، جھوٹ تھا، ڈکیتی تھی، زنا تھا، چوری تھی، شراب تھا، ناچ گانا تھا، لوگوں کے حقوق مارنا تھا، ہر قسم کی بدکاری، بچیوں کو زندہ دفن کر دینا تھا، معمولی باتیں، قتل کرنا مسئلہ ہی کوئی نہیں، ایک کیا 100 بندے مار دیتے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ نہیں ہوا تھا۔ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اس سے پہلے لوگ گمراہی میں تھے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا تزکیہ کیا، ان کو پاک کیا، یہ پاک ہو گئے، یہ پاکیزہ ہو گئے، تو پھر خود آ کر کہتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بدکاری کی ہے، یہ مثالیں بھی ہیں، مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، حضور منہ ادھر کر لیتے ہیں، وہ ادھر سے آ کر کہتا ہے حضور گناہ ہو گیا، آپ ادھر کر لیتے ہیں، وہ ادھر سے آ کر کہتا ہے معاذ بن مالک، حضور مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس نے شراب تو نہیں پی، ذرا سونگو، دماغ ٹھیک ہے اس کا؟ صحابہ نے سونگا، نہیں شراب تو نہیں پی۔
یہ خود کو کیوں پیش کر رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کر دیا ہے لوگوں کا، ان کو برائی کا احساس ہے، اگر سزا ملنی ہے تو یہیں پہ مل جائے، آخرت کی سزا ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ جب تزکیہ ہو گیا تو پھر یہ صورتحال پیدا ہو گئی، تو یزکیہم، تزکیہ نفس، تزکیہ کرتے کرتے مرشد مرید دو اصطلاحیں ہیں، اگرچہ اس پر ہم بات کریں گے، اب تو یہ ایک کمرشل کام ہی ہے زیادہ تر مارکیٹ میں، خیر، لیکن بہرحال یہ مسنون عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، قرآن کریم میں اس کا باقاعدہ ذکر ہے کہ لوگ بیعت لینے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ بیعت کرنے کا مقصد اصل کیا ہوتا ہے؟ مرشد بیعت کرتا ہے، مرید ہاتھ دیتا ہے پیر کے ہاتھ میں، مرشد کے ہاتھ میں، پیر ہماری فارسی کا لفظ ہے مرشد۔ تو خیر، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آئیں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے۔ اذا جاءک المؤمنات، مومنات آئیں، کیا ظاہر ہے یہ پہلے سے ایمان والی ہیں، اب دوبارہ بیعت کرنے کے لیے آ رہی ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن۔ جب یہ بیعت لینے کے لیے آئیں تو پہلے ان سے کہیں شرک نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، بدکاری نہیں کرنی، ہاتھ پاؤں پر بہتان نہیں لگانا، اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ تزکیہ ہے نا، تزکیہ کرنا ہے، ان کا تزکیہ کرنا ہے، یہ برائیاں نکلیں گی، دل پاک ہوگا، صاف ہوگا، تو پھر اس کے اندر ایسا کہہ لیں، آج کل کی جو ٹرمینالوجی ہیں، جو وائرس آئے ہوئے ہیں دل دماغ میں گندے فاسد، ان کو ان انسٹال کر کے نیا سافٹ ویئر انسٹال کریں میرے پیغمبر۔ یہ کیا ہے؟ یہ بیعت کا مقصد ہے، پرانے ان انسٹال کر دیں، فرسودہ شرک والے، چوریوں والے، بدکاریوں والے، قتل اولاد والے، بہتان والے وغیرہ نکال دیں، نیا سافٹ ویئر ان میں انسٹال کر دیں، فبایعہن، پھر ان کی بیعت لیں، اگر یہ مان جائیں تو، نہ مائیں تو جائے۔ آج معاشرے میں یہ باتیں ناپید ہیں، ختم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال فقدان ہے ان کا، یہ باتیں اب نہیں بتائی جاتی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے تزکیہ کرنے والے لوگوں کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ یہ مرشد بنتے ہیں نا، بڑا شوق ہے ان کو بننے کا، ان کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے عالم ہوں، نمبر 2 کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوں، نمبر 3 نیکی کا حکم کرنے والے ہوں، برائی سے منع کرنے والے ہوں، نمبر 4 زہد ہو، ان میں زاہد ہوں، دنیا سے بے رغبت ہوں، لالچی حریص اور پیر مرید کی جیب پر نظر رکھنے والا نہ ہو، آئے ہیں تو کیا لے کر آئے ہیں، جائیں تو کیا لے کر جائیں گے، یہ اس کے ذہن میں فارمولے نہ ہوں۔ نمبر 5 یہ جو منصب گدی پہ بیٹھے ہیں بزرگ تزکیہ کرنے والے لوگوں کے، انہوں نے خود کسی سے تربیت حاصل بھی کی ہوئی ہو، ان کا کوئی استاذ بھی اوپر ہو، یہ خود رہو جڑی بوٹیوں کی طرح ابا کی گدی پر بیٹھ کر بس انجوائے انٹرٹینمنٹ کرنے والے نہ ہوں، ابا کے شکار کیے ہوئے مال کھانے والے نہ ہوں، اپنے اعمال ٹھیک ہوں تو آگے کچھ لوگوں کی تربیت کریں گے۔ میرے پیغمبر جب یہ آئیں فبایعہن، پھر ان کی بیعت لیں، واستغفر لہن اللہ، ان کے لیے دعا بھی کیا کریں۔ مزکی تزکیہ کرنے والے بندے کے ذمہ لازم ہے کہ مریدین کے لیے رات کو اٹھ کر تہجد میں دعا بھی کیا کرے، میرے مالک ان کو ہدایت دے، ان کا تزکیہ ہو جائے، اچھے اخلاق آ جائیں، برے اخلاق نکل جائیں، جھوٹ نکل جائے، سچ آ جائے۔ یہ تزکیہ کرنے والا پوچھے حلال کھاتے ہیں حرام کھاتے ہیں، بزنس کیا ہے جناب آپ کا،
کمائی کیسی ہے آپ کی، پیٹ میں کیا بھرتے ہیں، بد نظری، نامحرم عورتوں کو دیکھنے سے بچتے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، یہ پوچھے ان سے۔ نہیں پوچھتا تو پھر تزکیہ اس نے کیا خاک کرنا ہے، اس کا اپنا تزکیہ ہونے والا ہے، پہلے اپنا تزکیہ کرے۔